دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الخلق عيال الله وأحب الخلق من أحسن إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس۔ حضرات سامعین گرامی اور مہمانان اعزام، طلبہ عزیز، آج بڑی ہی خوشی اور مسرت کی گھڑی ہے کہ ہم ہندوستان کے 74ویں یوم جمہوریہ کا جشن منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا جشن ایک روایتی جشن ہے جس میں ہم اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے مجاہدین اور جمہوری دستور کو مرتب کرنے والے قانون داں کو یاد کرتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، ہندوستان کو ایک نئی زندگی نصیب ہوئی۔ ہمارے آباء و اجداد نے انتھک کوشش اور محنتوں کے بعد ہمارے اس ملک کو ہمارے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہندوستان کا خواب پیش کیا، اور اس کی تعبیر آج ہمارے سامنے ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں دراصل جمہوری نظام کے یاد دہانی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک جو آزاد ہوا ہے، اس آزادی کے بعد اس نظام کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اور اس ملک کی جو روایت ہے، اس ملک کی جو تہذیب ہے، اس ملک کا جو کلچر ہے، اس کو بعین ہی محفوظ کرنے کے لیے، آئندہ آنے والی نسل تک جاری رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ اس آزاد ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ کیا جائے، کوئی ایسا قانون لایا جائے جس میں اس ملک کے ہر شہری کا مکمل لحاظ کیا گیا ہو، اور ہر شہری کو برابر حقوق دیے گئے ہوں، اور ہر شہری کو مکمل آزادی حاصل ہو۔ اگر ہمارا یہ ملک آزاد ہوتا اور ہے، لیکن اس ملک میں بسنے والے مکمل طور پر اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتے تو یہ حقیقی آزادی شمار نہیں کی جاتی۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کئی سال محنت کر کے، بحث و تکرار کر کے، غور و فکر کر کے، اور ملک کے ہر باشندے اور شہری کے مزاج کو، اس کی تہذیب کو، اس کی ثقافت کو، اس کی روایت کو، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا قانون مرتب کیا تھا، ایک ایسا دستور لایا تھا جس کو 1950 میں ہمارے اس ملک کے ہر شہری پر لاگو اور نافذ کیا گیا تھا۔ سامعین گرامی، ہمارے اس دستور جمہوری نظام کی خوبی کیا ہے اور اس کے مرتب کرنے کے لیے کن کن بنیادوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، میں آپ کے سامنے اسے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا جو دستوری نظام مرتب ہوا ہے، اس میں بغیر کسی پاس و لحاظ کے، بغیر کسی اونچ نیچ کے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی ایک طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے کنسٹیٹیوشن کو مرتب کیا گیا ہے۔ یہاں پر نہ مذہب کو دیکھا گیا ہے،
نہ ذات کو دیکھا گیا ہے، نہ زبان کو دیکھا گیا ہے، نہ جنس کو دیکھا گیا ہے، نہ رنگ کو دیکھا گیا ہے، نہ نسل کو دیکھا گیا ہے، نہ علاقوں کو دیکھا گیا ہے، نہ شہر کو دیکھا گیا ہے، بلکہ ایک ایسا بنیاد اور ایسا ڈھانچہ لایا گیا ہے جس میں اس ملک میں بسنے والا ہر شہری اپنے آپ کو محسوس کرے اور اپنے آپ کو مکمل آزادی کے ساتھ ادھر ادھر جانا آنا کرنا اٹھنا بیٹھنا محسوس کرے۔ چنانچہ کوئی بھی مذہب جو اس ملک میں ہے، چاہے وہ اکثریت کے ساتھ ہو یا اقلیت کے ساتھ ہو، کوئی بھی زبان جو اس ملک میں رائج ہے، چاہے اس کے بولنے والے اکثریت ہو یا اقلیت ہو، کوئی بھی اس ملک میں رہنے والا، چاہے وہ راجدھانی دلی میں رہتا ہو یا کسی جنگل میں رہتا ہو، اس ملک میں رہنے والا فرد بشر، اس کا کسی بھی جنس سے تعلق ہو، مرد ہو عورت ہو یا مخنث ہو، تینوں کو برابر کا حق دیا گیا ہے۔ کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا گیا ہے، کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کیا گیا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی گئی ہے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی گئی ہے، اور کسی کے مقام و مرتبے کی تنقیص نہیں کی گئی ہے۔ ہمارے اس دستوری نظام کی یہی خوبی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا دستوری نظام اور جمہوری نظام رکھتا ہے۔ یہ اس ملک کو شرف حاصل ہے اور یہ اس ملک کو فخر حاصل ہے۔ یہاں کا جو دستوری نظام ہے، یہاں کا جو جمہوری نظام ہے، وہ سب سے بڑی قوم کے ساتھ نافذ ہے، رائج ہے اور عمل پیرا ہے۔ سامعین گرامی، ہمارے جب دستور مرتب ہوا اور پرنٹ ہو کر کے منظر عام پر آیا، جب اس کا مطالعہ کیا گیا ہے تو اس کا باب سوم جو تھا وہ مستقل یہاں کے ہر شہری کے حقوق پر مشتمل تھا۔ اس باب سوم میں اس ملک میں بسنے والے ہر باشندے کے حقوق اور فرائض کو پورے شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ غور و خوض کر کے اس میں لکھ دیا گیا ہے، مرتب کر دیا گیا ہے اور اسے نافذ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس ملک کا ہر فرد بشر جس کے 6 بنیادی حقوق ہیں، اس کا جاننا ہر ملک کے باشندے کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ کوئی بندہ فخر کے ساتھ یہ نعرہ لگائے کہ میں ہندوستانی ہوں، لیکن اس کو یہاں کے کنسٹیٹیوشن اور یہاں کے جمہوری نظام اور اس کو ملنے والے جو حقوق ہیں وہ اس سے ناآشنا ہو، اس سے بے خبر ہو، اس کے بارے میں اس سے معلوم نہ ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہر فرد بشر کو جو اس ہندوستان میں جیتے ہیں، جو اس ہندوستان میں سانس لیتے ہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو اپنا وطن بنایا ہے اور جو اس وطن سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر، ان کے رگوں میں خون کے تیزی سے زیادہ تیز ہندوستان کی محبت دوڑتی ہے، انہیں اپنے 6 بنیادی حقوق کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ میرے عزیز طلبہ، وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، جس میں سے پہلا حق جو ہے وہ مساوات کا حق ہے، دوسرا حق جو ہے وہ آزادی رائے کا حق ہے، تیسرا حق جو ہے وہ استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہے، چوتھا حق جو ہے وہ عدلیہ سے رجوع کرنے کا حق ہے، پانچواں حق جو ہے وہ مذہبی آزادی کا حق ہے، اور چھٹا حق جو ہے وہ تعلیمی آزادی کا حق ہے۔ یہ 6 حقوق ایسے ہیں جن کا براہ راست بذات خود تعلق ہر فرد بشر کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے اس جمہوری ملک کی جمہوری دستور کی خوبی ہے کہ یہاں پر ہر فرد بشر کو اس کے پورے حقوق صاف طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔
ان حقوق کی روشنی میں اس ملک میں بسنے والا ہر باشندہ، ہر مذہب کا جاننے والا، ہر مذہب کا ماننے والا، ہر تہذیب اور کلچر کا فالوور، اسے یہ حق حاصل ہے، اسے یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج کرے، وہ اپنے کلچر کی ترویج کرے، وہ اپنے تہذیب و ثقافت کو بچانے کے لیے اپنے ادارے قائم کرے، اپنے خانقاہیں بنائے، اپنے دھرمشالے بنائے، اپنے مساجد بنائے، اپنے منابر بنائے، اپنے کلیسا بنائے، اپنے عبادت گاہیں بنائے۔ یہ تو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر گورے رنگ کا ہے، اس کو کوئی وہی حق حاصل ہے جو کالے رنگ کو حاصل ہے۔ اگر کوئی راجدھانی میں رہتا ہے، اس کو بھی وہی حق حاصل ہے جو جنگل میں رہنے والا ایک آدمی، اس کو حق حاصل ہے۔ جو ایک یہاں کے بڑے ایجوکیٹڈ کو حاصل ہے حق، وہی حق ایک جاہل کو بھی حاصل ہے۔ جو ایک زبان سے بولنے والا، زبان پر قدرت رکھنے والا بندہ یہاں پر آزادی اور حق پاتا ہے، وہی ایک بہترین ادیب کو بھی حق ملتا ہے۔ کسی کے حق میں ذرا بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ لیکن سامعین گرامی، یہ تھا دستور ہمارے آبا اجداد اور پرکھوں کا، جو انہوں نے اپنی نسل کے لیے اور ہمارے لیے بنایا تھا، مرتب کیا تھا، نافذ کیا تھا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ جب ہم یہاں کے دستوری نظام پر غور کرتے ہیں، یہاں کے آئین اور حقوق کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے نفاذ کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو بہت زیادہ کہن ہوتی ہے، افسوس ہوتی ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور یہاں کے جمہوری نظام کو مرتب کرنے کے لیے ہمارے پرکھوں نے اپنی جانوں کو گنوایا ہے، اپنے اولاد کو گنوایا ہے، اپنے گھر بار کو اجاڑ دیا ہے۔ آپ کو وہ تاریخی جملہ یاد ہوگا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے دلی کے اندر کہا تھا کہ آج سے خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ یہ اسٹیٹمنٹ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دلی کی راجدھانی میں لگایا گیا تھا۔ جس وقت یہ جملہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی زبان سے نکلا تھا، ہر ہندوستانی کی زبان گونگ ہو گئی تھی۔ کسی نے ایک جملہ بھی اور ایک تبصرہ بھی اس جملے پہ نہیں کیا تھا۔ اگر کسی نے کیا تھا وہ تھے شیخ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے اس جملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج سے انگریزوں کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا۔ یہ واحد بندہ تھا جس نے انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے یہ تاریخی جملہ کہا تھا، اور اس جملے کے اندر اللہ نے وہ تاثیر ڈالی تھی، اور اس جملے کی وہ چمک اور دمک تھی، اور اس جملے کے اندر اتنی تیز رفتاری تھی کہ پورے ملک ہندوستان میں یہ جملہ پھیل گیا، اور ہر ہندوستانی کے دل کے اندر انگریزوں کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھی، اور جہاد کے لیے ہر باشندہ تیار ہو گیا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے اکابرین نے کفن لے کر کے انگریزوں کے اسٹیج پر گئے تھے، کفن لے کر کے۔ اتنی دلیری، اتنی بہادری، اتنی جرأت مندی اگر کسی شخص کے اندر ہو سکتی ہے تو وہی شخص ہوگا، اگر کسی قوم کے اندر ہو سکتی ہے تو وہی قوم ہوگی جس کے دل کے اندر اپنے وطن سے محبت رہی۔ سامعین گرامی، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور اس ملک کو ہمیشہ آزاد رکھنے کے لیے ہمارے پرکھوں نے اولین قربانی دیا ہے۔ آج ایک جماعت ایسی تیار کی جا رہی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جو بھیم راؤ امبیڈکر، مہاتما گاندھی، محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز اور دوسرے تمام مجاہدین نے جس خواب کے لیے اپنی جان قربان کیا تھا اور جس آزادی کے لیے اپنے خواب سجائے تھے، وہ آج نہیں حاصل ہو رہا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں ان فرقہ پرست طاقت کو یہ کہنا چاہوں گا، اور جو اس ذہنیت کے ہمارے اس پاکیزہ ہندوستان میں بستے ہیں اور ان کے زبان پہ تو
ملک سے محبت کا نعرہ ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، ملک کے باشندوں کے تئیں دشمنی بھری ہوئی ہے، وہ یہ بات کان کھول کر کے سن لے کہ اگر وہ اس ملک سے گنگا جمنی تہذیب ہٹانا چاہتے ہیں، اگر وہ اس ملک سے مساجد کو ہٹانا چاہتے ہیں، اگر وہ اس ملک سے سکھ اور عیسائی کے دھرمشالوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا اگر وہ خدا نخواستہ، یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کبھی کامیاب ہو گئے تو ان کا کبھی بھی خواب پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس ملک کو آزاد رکھنے کا جو خواب تھا وہ اس ملک کے ہر باشندے کے ساتھ آزادی دلانا تھا۔ ہمارے پرکھوں نے جو آزادی کے لیے جد و جہد کیا تھا، محنت کیا تھا، کوشش کیا تھا، یہ فرقہ پرست اگر ان سے محبت چاہتے ہیں، اگر ان کی روح کو تسکین پہنچانا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ جو یہاں سے گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے کلچر کو بدلنا چاہتے ہیں، یہاں وہ مندروں کے ساتھ مسجدوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں وہ مسجدوں مندروں کے ساتھ کلیساؤں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں وہ عیسائی اور سکھ کے عبادت گاہوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو در حقیقت وہ ہمارے جو مجاہدین آزادی ہیں ان کی روح کو تسکین پہنچانے کے بجائے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بڑے بڑے پتلے بنا دینے سے، بڑے بڑے نعرے لگا دینے سے روحانیت حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ روحانیت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس روح والے کے نظام کو، اس روح والے کے آئین اور اصول کو اس کی قوم پر نافذ کیا جائے۔ آج ہم بھیم راؤ امبیڈکر کے پتلے کی پوجا کر لیں گے، اس سے ان کی روح کو تسکین نہیں پہنچے گی۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے روح کو اسی وقت تسکین پہنچ سکتی ہے جب ان کے بنائے ہوئے کنسٹیٹیوشن، ان کے بنائے ہوئے دستور کو ان کے ملک میں بسنے والے ہر باشندے پر بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی تفریق کے اس کو نافذ کیا جائے، تب جا کر کے بھیم راؤ امبیڈکر کی روح کو تسکین پہنچ سکتی ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بہت بڑے پتلے، آسمان روز پتلے بنا دیے جائیں، لیکن ان کی جو فکر ہے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو خواب ہیں، اگر ان کی قوم پر نافذ نہیں کیے گئے تو اتنے بڑے پتلے بنانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ طاقتیں، وہ افراد جن کے دل کے اندر ملک کی محبت نہیں ہے، جن کو گنگا جمنی تہذیب سے نفرت ہے، وہ یہ بات کان کھول کر کے سن لیں، وہ اپنے اس عمل سے، اپنے اس پلاننگ اور منصوبے سے، اپنے اس افکار و خیالات سے اپنے آبا و اجداد کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ ہمارا جمہوری نظام تھا، ہمیں اس جمہوری نظام کو سمجھنا ہوگا، اور ہمارا دستور ہمیں جو حق دیتا ہے ہمیں اس حق کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور ہمیں اس حقوق، ان حقوق کے بارے میں جاننا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اور اگر وہ ہم پر نافذ نہیں ہو رہا ہے مکمل طور پر تو اس کے نفاذ کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا سامعین گرامی، آج ماحول اتنے خراب نہیں ہے جتنا خراب 1857 اور 1947 کے درمیان تھا۔ آج ہمارے اندر اتنی نفرتیں نہیں ہیں جتنی نفرتیں 1857 سے لے کر کے 1947 تک تھیں۔ ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں تھی، یقیناً تھی، لیکن کس کے متعلق تھی؟ انگریزوں کے متعلق تھی۔ اتنی نفرت آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ میں ان نفرتوں کا اظہار صرف ایک بات سے کہتا ہوں، کاندھلا کے اندر بیٹھے ہوئے مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بنیان استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اسی لیے انہوں نے بنیان استعمال نہیں کیا کہ اس پر انگریزی کے 2-3 اچھر لکھے ہوئے، انگریزی کے 2-3 ورڈ لکھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے بنیان اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا۔ اس قدر ان کے دلوں کے اندر انگریزوں سے نفرت اور دشمنی بھری ہوئی تھی۔ سامعین گرامی، وہ طاقتیں جو یہاں سے محبت کو، بھائی چارگی کو، اخوت کو، امن و امان کو ختم کرنا چاہتی ہیں،
کھول کر کے سن لیں. اگر انہیں اپنے دل کے اندر نفرت رکھنا ہے تو انگریزوں کے خلاف نفرت رکھیں. اگر انہیں اپنے دل کے اندر دشمنی رکھنا ہے تو انگریزوں کے پلاننگ اور منصوبے کے خلاف دشمنی رکھیں. ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے تو کر کے ساری چیزیں دکھلا دیا. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ 1857 کے بعد جو منظم تنظیمیں بنی ہیں، جو منظم کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں انگریزوں کو بھگانے کے لیے، اس میں ایک کمیٹی ہمارا ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے. ہمارے یہی مدرسے ہیں جن کے بنیاد اور اساس کا مقصد ہی تھا انگریزوں کے اس ملک سے بھگانا. آج ہمارا ملک آزاد ہے، ہمارے پاس اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے دستور موجود ہیں جو نافذ ہیں، چھپے ہوئے ہیں. آج اس مدرسوں کی دوبارہ ضرورت ہے کہ اس ملک آزاد ملک میں یہاں کا جو جمہوری دستور ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے ہمارے یہ مدرسے آگے آئے، ہمارے یہ مدرسے جدوجہد پیش کریں، ہمارے یہ مدرسے پلاننگ اور منصوبے تیار کریں. جس طرح ہم اپنے پروگرام کرتے ہیں تحفظ شریعت، تحفظ اسلام، تحفظ اصلاح معاشرہ، یہ سارے پروگرام کے ساتھ ہمارا نیا پروگرام ہونا چاہیے تحفظ جمہوریت. اس سے ہمارے ملکوں کی روح خوش ہوگی. تحفظ جمہوریت بھی دراصل تحفظ شریعت ہے، اس لیے کہ اس ملک میں جمہوریت محفوظ ہوگی تو مذہبی آزادی ملے گی. اگر جمہوریت یہاں کی محفوظ نہیں ہوگی تو پھر جو آزادیاں ہیں، جو حقوق ہیں، وہ سب ختم کر دیے جائیں گے. اس لیے اب اثر نو دوبارہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور انہی مدارس کو، انہی اداروں کو، انہی خانقاہوں کو میدان میں آنا ہوگا. اور جو ہماری جمہوریت آج کساد بازاری کا شکار ہے، ہماری جمہوریت جو مکمل طور پر ہر فرد بشر پر نافذ نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے نفاذ کی ہمیں کوشش کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں پروگرام کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے فضلہ کو تیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے فضلہ پر محنت کرنی ہوگی. ان کے اندر جمہوری دستور جو ہے، اس دستور میں بیان کردہ جو 6 بنیادی حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان سے ہمیں اپنے ان بچوں کو روشناس کرانا ہوگا. یہ کام منظم طریقے سے اور جوش و جذبے کے ساتھ اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہی مدارس اور خانقاہیں اور ادارے کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں اس پہلو پر غور کرنا ہوگا. دوسرا پہلو سامعین گرامی جو ہمارے اس ملک میں جاری فضا کو کنٹرول اور قابو کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں اپنے برادران وطن کو مدعو کریں، انہیں شامل کریں اور انہیں سمجھائیں کہ ہمارے مدارس اور ادارے کے اندر کیا ہوتا ہے. یاد رکھنا اور یقین کر لو میری اس بات پر کہ فرقہ پرست عناصر جو ہے، جو اس ملک میں تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں فساد کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں خون، قتل، غارت گیری کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ان مدارس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. یہ مدارس کیا ہیں؟ ہم نے 5 مہینہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں جین مذہب اور ہندو مذہب کے 2 فیملی کو مدعو کیا تھا، صرف 2 فیملی کو، اور میں ہی ان کی لیڈنگ کر رہا تھا، میں ہی تعارف کرا رہا تھا. ہمارے مسجد میں آئے ہوئے میں نے ان سے جو محسوس کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے مدرسوں کے پاس سے گزرتے ہیں، مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن انہیں ذرا بھی یہ علم نہیں ہے کہ مسجد کیا چیز ہے اور مدارس کیا چیز ہے. فرقہ پرست عناصر نے میڈیا کے ذریعے سے یا ذاتی نشریات کے ذریعے سے ہمارے اس ملک کے سادہ انسان کے دلوں میں، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بھر دی ہے کہ پتہ نہیں مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے، مساجد میں کیا ہوتا ہے. وہ 2 فیملی نے جب مسجد کی وزٹ کیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ اسی کا نام مسجد ہے؟ تو میں نے ان کو صرف ایک ہی جملہ کہا، بس یہی مسجد ہے اور یہی کپاٹ رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی کپاٹ میں کوئی تالا نہیں لگا ہوگا، اس کے علاوہ مسجد میں اور کچھ نہیں. وہ بڑے حیران ہوئے. وہ کہنے لگے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ مسجدوں میں کوئی الگ خانہ بنا ہوا ہوگا، کوئی الگ کمرہ بنا ہوا ہوگا جہاں پر ہتھیار ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی.
تو جو طاقتیں ہمارے ملک میں فرقہ پھیلا رہی ہیں انہیں ہمیں ہمارے مدارس سے، ہمارے مساجد سے، ہمارے خانقاہوں سے اور ہمارے اسلام کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ ان کو باہر سے باہری طاقت اور خارجی نشاطات نے ان کے ذہن کو بالکل بکھیر دیا۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کا، اپنے مساجد کا اور اپنے دھرم اور مذہب کا، اپنے اسلام کا تعارف ان کے پاس پیش کریں۔ اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس پر غور کریں۔ ابھی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ اس کی سب سے بہترین ترتیب جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے یار اور دوست جو برادران وطن ہیں ان کو 10 منٹ کے لیے ہفتے میں، روزانہ، مہینے میں اپنے پاس چائے کے لیے صرف بلائیں۔ کس کے لیے؟ چائے پینے کے لیے اپنے پاس بلائیں۔ بس وہ چائے پیے اور آپ کو دیکھے، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کے کردار دیکھے، آپ سے میل جول دیکھے، تو وہ جو اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھ لے گا پھر وہ کبھی باہر سے دکھائی جانے والی چیزوں پر نظر نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے آسان صورت جو ہے، جو قانون کے بھی باہر ہے، قانون سے بھی اس کی ہیلپ نہیں ہو سکتی ہے، آپ اپنے ملنے والے، اپنے جلنے والے، اپنے یار دوست کو ایک چائے پر مدعو کریں اور ان کو کچھ بھی نہ کہیں، صرف چائے پلائیں، ان کو روانہ کریں۔ آپ اپنے مدارس میں جب پروگرام کرائیں، چاہے چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام ہو، ان کو مدعو کریں اور ان کو اسٹیج پر بیٹھائیں اور ان کو دکھلائیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں سے جو پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سے جو نشریات ہوتی ہیں، ہمارے یہاں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کیا ہیں، وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر جائیں تاکہ دوسرا دکھلانے والا کبھی ان کو کنفیوز اور شک و شبہات میں نہ ڈال سکے۔ یہ بہت بہترین ترتیب ہے، یہ بہت اچھی شکل ہے جس سے ہم اپنے دھرم سے، اپنے مذہب سے، اپنے ادارے سے اور اپنے اسلام سے اپنے برادران وطن کو مانوس کر سکتے ہیں اور ایک تعارف پیش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، آخر میں میں چند باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارے اسلام میں جگہ جگہ پر قرآن و حدیث میں یہ بات آئی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے۔ بس ہر بندہ اس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنا اس کا بس چلتا ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اپنی ذات سے مثبت شکل دینے کی کوشش کرے، منفیات سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے ضرر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ یہ ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے اور اس میں اسلام کی اور سماجیات کی ایسی تعلیم موجود ہے کہ ویسی تعلیم کسی دوسرے مذہب میں موجود نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبہ، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ پیدا کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔